اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 15، وَلَقَدْ كَانُوا أَحَدُ اللَّهَ، اور البتہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا، بلا شبہ اللہ کا وعدہ جو کیا ہے من قبلو پہلے ہی، لا یولون الادبار، اور وہ وعدہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ہم پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے یاد دہانی کرا دی کہ یاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے جنگ کریں ہم تیار ہیں، ہم تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو، یہ جو پہلے وعدے کرتے تھے نا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول سے، انہوں نے جو وعدے کیے یولون الادبار کہ ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، لیکن یہ بھاگ رہے ہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو بات کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے نا، مسئولہ، پوچھا جائے گا۔ ہم نے بھی دیکھے نا جو بھی اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ ہم سب نے وعدہ کیا ہوا ہے، ایک پختہ وعدہ، میثاق جس کو کہتے ہیں، وہ وعدہ کر کے آئے ہیں، اور اس وعدے کے متعلق جب دوبارہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور اللہ کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے تو پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جس طرح یہ میں نے پچھلی آیت پڑھی نا، آپ کو تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بہانے کر رہے ہیں۔ اب اس کی مثال اور آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے نا اکثر مسلمانوں کو نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، اس کے لیے بہانے، وہ ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، وضو نہیں کیا ہوا، میں نے پڑھنی نہیں تھی، میں نے ہاتھ نہیں لگانا، بس ایسے ایسے۔ اور ایسے لوگ وہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ نمازی پرہیزگاروں سے کوئی غلطی ہو جائے نا کہ جائے نماز پڑھا ہے لپیٹا نہیں، ہائے یہ تو بہت گناہ ہے۔ اچھا ایسی باتیں آتی ہیں کہ یہ تو گناہ ہے، یہ کیوں پڑا ہوا ہے بھائی، کیوں گناہ ہے؟ وہ ایک کپڑا ہے پڑا ہوا ہے، اس پر جو فرض تھی وہ پڑی گئی۔ اس طرح کی باتیں کرا لو۔ اچھا دین کے کاموں میں اگر انہیں کہا جائے کہ ذرا مسجدوں میں یا کسی مدرسے میں آپ کی ضرورت ہے آ جاؤ، نہیں ہمارے تو بچے بیمار ہیں، یا پھر کوئی بہانہ کوئی نہیں جاتا۔ اچھا کوئی دنیا کی محفل ہو، وہی اللہ نے ابھی کہا نا کہ اگر ان کے علاقے میں حملہ ہوتا اور کافر لوگوں پہ کوئی حملہ کرتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے نا ان پہ، تو ان سب نے ایک ہو جانا تھا، پھر کوئی بہانہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو بہانے ہیں۔ دین کے کاموں میں اکثر لوگ بہانے، تھکے ہوئے، کوئی ہلنا جلنا نہیں ہے، بالکل ہمت نہیں ہو رہی، ہاں کوئی کسی محفل میں بنا لے، کوئی گانوں کی محفل ہے تو وہ تیاریاں، ساری رات کی محفل ہے نا، ساری رات کی محفل میں جائیں گے، اب نیندیں کہاں گئی، اب مجبوریاں کہاں گئی، بالکل۔ اچھا پھر کوئی بہانے نہیں، عورتیں مہندی میں، عورتیں مائیوں میں، عورتیں شادی میں، اتنی ایکٹیو، اتنی میچنگ، اتنی چیزیں کہ تھکتی نہیں ہے پوری رات۔ اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا، ہائے بہت تھک گئے، وہ اس کے لیے آپ تھک گئے، اور ابھی اگر دوبارہ کہا جائے کہ ایک فنکشن اور ہونا ہے، فوراً ریڈی ہو جائیں گے۔ یہ وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح یہ نا جنگ خندق میں بہانے کر رہے ہیں، تو باقی اگر ان کے مطلب کے کام ہو نا تو یہ کبھی بھی بہانے نہ کریں، تو یہ کر گزرے گئے ہم تو کریں گے، لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے ہم پڑھتے ہیں، دیکھیں وعدے کے متعلق میں نے پھر آپ سے کہا کہ اس طرح یہ جو وعدہ ہے نا، جو سستی سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کا پوچھا جائے گا، جو قرآن نہیں پڑھتے، ہم کیا کریں ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اچھا باقی تو بہن تجھے دنیا کی ساری باتیں آتی ہیں، آج کل نیٹ ہے نا، ان پڑھ عورتیں وہ کچھ جانتی ہیں، ان بٹنز کو جانتی ہیں جو ہم پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا، ایسے ویڈیو بنانی ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، وہ انہیں آ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا کہو تو پڑھا نہیں نا بچپن سے، اب آتا ہے بھائی یہ نیٹ پڑھا تھا، یہ تو تمہیں اتنی جدید چیز ہے، یہ اتنی جدید تعلیم ہے، یہ تمہیں فوراً آ گئی ہے، قرآن کی طرف بلاؤ تو اب کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہن بچپن چ نہیں پڑھیا کی کریے، ہن آندا ہی نہیں۔ تو قرآن تو ایسی چیز ہے کہ آپ 90 سال کے ہو جاؤ نا اور قرآن کی طرف آ جاؤ کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، اللہ اس 90 سال کی عورت کی مدد کرنے لگ جاتا ہے۔ 90 سال کی عورت قرآن سیکھ لیتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 90 سال کی 80 سال کی عورتیں حفظ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، جب اللہ ہدایت دے دیتے۔ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ ایک خاص تحفہ ہے جو اپنے خاص لوگوں کو، یہی جو اللہ نے اب چن لیے ہیں نا مدینہ والے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ خاص لوگوں کو تحفہ ملتا ہے، جو چھان برا ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے، وہ کام نہیں آتا۔ تو اللہ نے پھر کہہ دیا کہ یہ تو تم بہانے کرتے ہو نا، اللہ سے جو تم نے وعدے کیے تھے نا ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ پوچھا نہیں جائے گا، تم نے بہانے کیے اور چلے گئے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے، یہ جو بہانے کرتے تھے نا، اب یہ جو ہم نے لفظ پڑھا یستأذنوا فریقم، ان میں سے ایک فریق اجازت مانگے، یستأذنوا جو ہے نا، یہ ایک اجازت کے لیے بھی، اجازت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ اجازت عربی میں اس لیے لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت بھی کر دیں۔ آپ یہ سوچیں ان کی پلاننگ کہ وہ بھاگنا بھی چاہ رہے ہیں، کچھ ایک گروہ اتنا چلاک ہے کہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرت بھی کر دیں تاکہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں کہ ہم مومن ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بید کھول کے رکھ دیے۔ اچھا اگلی آیت سنیں، آیت نمبر 16، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، ینفعوکم تمہارے لیے کوئی فائدہ، الفرارو فرار میں، بھاگنے میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کہا بھاگ، دیکھیں جنگ سے نکل جائیں گے نا تو موت سر پہ کھڑی ہے، تو بھائی ہم تو بھاگ جائیں تو ہم تو فائدے نہیں ہیں۔ کتنی ہم نے عقل مندی کی کہ ہم ادھر سے نکل گئے، بیوقوف پڑے رہے۔ وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ دیکھو، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے اے نبی کہ ان کے اس فرار میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان فررتم، اگر تم فرار ہوتے ہو، من الموت، موت سے، اول قتل، یا قتل ہونے کے ڈر سے، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ، تو پھر تب لا تمتعون الا قلیلا، اس صورت میں نہ کام آئے گا، اس صورت میں تمہیں کوئی فائدہ بس چند روز ہی حاصل کر سکو گے۔ اچھا چلو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نا بھاگ گئے، کامیاب ہو گئے، تو کیا کر لو گے؟ جا کے اپنے گھروں میں عیش سے رہ لو گے۔ اچھا کتنے سال؟ 10 سال، چلو 20 سال، 30 سال، اللہ کے نزدیک نا یہ قلیلاً ہے۔ کتنا جی لو گے؟ آنا تو تمہیں میری طرف ہی ہے۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگ سے جا رہے ہو جان بچانے کے لیے کہ موت نہ کہیں، موت جو ہے نا وہ تمہارے گھروں میں نہیں آئے گی، موت نے تو جب آنے آ جانے۔ بن ولید کہتے ہیں میں ساری زندگی جنگ کرتا رہا، میری قسمت دیکھو کہ مجھے موت چارپائی پہ آئی۔ اس سے بات یہ ہے کہ جو جہاد وہ تلوار پکڑ کے کرتے تھے نا، وہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس میں انہیں شہادت ہی نصیب ہو، وہ موت کے ڈر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایک تو کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، صحابہ نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو افضل عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے۔ اچھا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمان لے آئے تو فارغ؟ بھائی پھر تو شروع ہو جاتی ہے کہانی، ایمان لے آئے اب ساری ان چیزوں پہ چلنا ہے۔ تو بس بات کیا ہے کہ سب سے پیارا اس دنیا میں کام ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا اس کے بعد بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا پھر ہے جہاد، جہاد کے لیے نکلنا۔ اگر تو جہاد میں مارا گیا، شہید ہو گیا تو جنت ہے، اور اگر وہ واپس آ گیا تو پھر وہ کامیابی کے ساتھ غازی بن کے عزت سے دنیا میں جیے گا، اور اجر بھی اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، اس دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جو بھی تم حاصل کر لو نا، اس دنیا کی بادشاہت حاصل کر لو، دنیا کی آخری چیز بادشاہت ہی رہ جاتی ہے نا، کہ جس کو بادشاہت مل گئی بس پورا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں۔ جتنی تمہیں اس دنیا کی نعمت مل جائے نا، یہ اس شخص کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو صرف ایک دن یا رات جہاد میں گیا۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عورت جو اللہ کی بندی ہے وہ رہتی ہی ہر وقت جہاد میں، اس کے اجر بتائیں کتنے ہوں گے؟ ایک بندہ تلوار پکڑ کے جائے نا ایک رات اور دن کے لیے تو اس کی یہ اہمیت ہے، اور ایک اللہ کی بندی جو رہے ہی جہاد میں۔ دیکھیں عورتیں یہ سوچ رہے میں نے پاک رہنا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک جہاد ہے، وہ پاک رہے گی، تو جو مرضی ہو جائے۔ اس نے کہا بھائی پہلے میں غسل کروں، پاک ہو جاؤں، نفل پڑھوں، پھر نماز کا ٹائم ہو جائے۔ پھر ساری زندگی یہ سوچنا کہ حرام نہیں کھانا، یہ ایک جہاد ہے۔ جو جہاد میں آپ کو بتاؤں تلوار پکڑ کے جا کے کرتے ہیں نا لوگ، وہ بھی اس کے اجر کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہے نا